بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 رمضان المبارک کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ایک بار پڑھ لینا، اور یہ سورت جس گھر پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آج رمضان مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب سے اپنی حاجات منوانے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، آج دولت سے گھر بھرنے کا دن ہے۔ آج جس نے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا نا، میرے دوستو، رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ میرے بھائیو، 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آخرت میں یہ سورت آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ قرآن مجید کی سورت ہے جو رب کا کلام ہے۔ یہ رب کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دنیا میں رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب 18 رمضان جمعہ مبارک کا دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ایک بار پڑھ لو گے نا، تو میرے بھائیو، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ آپ میں سے میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، والد پڑھ لے، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث، ایک ایسی صورت نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے، جو تمہاری خوشیوں کی وجہ بن جائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا فرما رہے ہیں کہ یہ سورت خوشیوں کا خزانہ لاتی ہے۔ یہ سورت تنگ دستیوں سے، مایوسیوں سے، ڈپریشن سے نکال کے کامیابی کا واحد حل ہے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 18 رمضان جمعے کے مبارک کے دن کو پائے اور یہ ایک سورت نہ پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، آپ نے رمضان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ 18 رمضان جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض والوں کو قرض سے نجات مل جائے، اور اسے پڑھتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک سورت صرف ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم سے کیسے التجا کرے گا کہ میری حاجات کو پورا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، ان سے میری گزارش ہے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کر لیا جائے؟ آج ایک سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والا جتنا بھی گناہ گار ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ میرا رب یہ سورت پڑھتے ہی بادشاہی عطا فرماتا ہے،
کیونکہ اس صورت میں دنیا جہاں کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں۔ یہ صورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے، یہ صورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔ دوستو بہنوں بھائیوں، یہ صورت واحد وہ عمل ہے جو آپ کی سفارش رب کے سامنے کرے گی۔ بدبخت ہے، بد نصیب وہ بندہ جو 18 رمضان جمعے کے مبارک دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 18 رمضان کا دن آ جائے تو آپ نے اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ صورت ایک بار پڑھنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس صورت کے کمالات، اس صورت کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی رب کے معجزات کو، رب کی کرامات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ اس صورت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے اس صورت کو بہت بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی راز بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں۔ میرے بھائیوں، لیکن جب رازق رب ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کا رزق روکیں؟ میرے دوستو، 18 رمضان جمعہ المبارک کا دن آ چکا ہے، قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن بخشش کا دن، جمعے کا دن رب سے مانگنے کا دن، جمعے کا دن ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا، اور جب جمعہ مبارک رمضان کے مہینے میں آ جائے تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ سے جھگڑا کرنے والی یہ صورت ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، یہ ایک صورت ایک بار پڑھنے سے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے رب کے کمالات ہیں، وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دوستو بھائیوں بہنوں، ابھی بھی موقع ہے، جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، آج 18 رمضان جمعہ المبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن آج یہ موقع ضائع کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ہمارے چینل پر روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آج 18 رمضان جمعے کے مبارک دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، آج 18 رمضان جمعہ المبارک کا دن ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت پیدا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا تو ہر شے پہ قادر ہے، تو جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تیرے در پہ سوالی بن کے بیٹھے ہیں، آج نظر کرم فرما، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس صورت کی فضیلت و برکت سے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا، آج 18 رمضان جمعے کا مبارک دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعہ المبارک کے دن باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، یہ صورت ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ صورت رب سے سفارش کرے گی آپ کی تمام حاجات کے لیے، تمام مقاصد کے لیے، اور اس صورت کی سفارش رب نے آج تک نہیں ٹالی۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ رب کریم سے جو بھی لینا چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لینا، آج رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کے آپ کو عطا فرما دے گی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک میرے ساتھ
ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لینا انشاءاللہ۔ اس سورت کی سب سے بڑی طاقت اور فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 100 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 2 نہیں، 3 نہیں، 18 نہیں، میرے بھائیوں 100 حاجات نیت کر کے بیٹھیں گے، 100 کی 100 حاجات پوری ہوں گی۔ 100 مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے، آپ کے 100 کے 100 مقصد پورے ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہ سورت ایک بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں۔ اب آپ عمل کا طریقہ کار سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جو رب کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ 18 رمضان جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے اور یہ صرف آج جمعے کے مبارک دن پڑھ سکتے ہیں۔ آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن نکل گیا تو سارا سال پچھتاوے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ سورت رب سے جھگڑا کرنے والی ہے، رب کا کلام ہو، رب سے جھگڑا کرے۔ آپ کے لیے میرے بھائیوں کتنا عظیم وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 20 سے 25 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگے گا۔ ٹوٹل وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ اگر یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے تو یہ 1 منٹ نکالنا آپ پہ فرض ہے۔ میرے بھائیوں یہ 1 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، دنیا اور آخرت کو آسان بنا سکتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے محبت سے پڑھنا ہے کہ میں رب کے مہینے میں رب کے سامنے بھیکاری فقیر بن کے بیٹھا ہوں، منگتا بن کے بیٹھا ہوں کہ مولا کریم آج 18 رمضان جمعہ مبارک کا دن ہے، آج تجھے تیرے عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کی ہر مراد کو پورا فرما۔ آپ نے سبحان اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب کی کوئی عظمت بیان کرتا ہے تو میرا رب اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ توجہ سے سنیے گا، جو رب کریم کے ایک جلالی اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کو اس نام سے بہت بار پکارا ہوگا، اور جس نے جب بھی پکارا رب کی عظمت جلال میں آتی ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ وظائف بنے بنائے نہیں ہیں، یہ اعمال جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں ان کو بے حد لوگوں نے آزمایا ہے۔ آج لاپرواہی مت کیجیے گا، آج موقع ہے، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کعبہ کا ایک جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کے رب کو یا ذل جلالی والاکرام سے پکارتا ہے تو میرے رب کی عظمت، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمتیں جلال میں آ جاتی ہیں۔ اور جس بندے کے لیے رب کی رحمتیں جلال میں آتی ہیں وہ کیا اس گھر کا بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ آج 18 رمضان جمعہ مبارک کا دن ہے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ آج جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ آج آپ خزانے بھی مانگو گے نا تو آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ذاتی گھر کے لیے پڑھ لو، بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لو، جو بیٹے کے خواہش مند ہیں نرینہ اولاد بیٹے کے لیے پڑھو گے تو رب کریم بیٹا بھی دے گا۔ جمعے کے دن
تو مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب جمعہ مبارک کا دن رمضان کے مہینے میں آ جائے تو قبولیت کی گھڑیاں ہوں اور موقع بھی ہو، 21 بار یا ذل جلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ 21 بار یا ذل جلال والاکرام کو سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والے پہ رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، رب کے خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، ہر پریشانی غائب سے ختم ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اور فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے، ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ صورت اللہ سے لڑ جاتی ہے، آپ کو قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے 100 حاجات پوری ہوتی ہیں، 100 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، 100 خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ سورہ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مت چھوڑنا، یہ 18 رمضان جمعہ کا دن کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ سورہ ملک قبر سے نجات، گناہوں سے بخشش، قبر کے اعمال جب حساب ہوتا ہے، جب مرنے کے بعد بندہ رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو یہ صورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی رب سے سفارش کرتی ہے کہ مولا کریم یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، اس سے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اس نے 18 رمضان جمعے کے دن ایک بار سورہ ملک پڑھی تھی، آپ کے کلام کو پڑھا تھا، تیری صورت پڑھی تھی، اسے ایک بار سورہ ملک پڑھنے کی بدولت آج جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا اور آخرت کا فیصلہ قبر میں ہو رہا ہوگا، یہ صورت آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور سفارش کر کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس صورت کی فضیلت کو، برکت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اس صورت کو ایک بار پڑھنا ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں، یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ یہ صورت آج تک جس کو بتائی، اللہ پاک نے اس کی زندگی سے غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آج میں نے خود بھی پڑھنا ہے، کیونکہ میں بھی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں، میں بھی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ یہ صورت پڑھنے سے دنیا میں میری 100 حاجات پوری ہو جائیں، 100 مقصد میں کامیابی ہو جائے، اور مرنے کے بعد رب کریم آخرت میں مجھے جنت سے نواز دے، تو اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آج یہ وظیفہ جو چھوڑے گا بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج ایک بار سورہ ملک نہیں پڑھ سکتا۔ دوستو، دنیا میں 100 حاجات میں کامیابی کی گارنٹی مل رہی ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کی گارنٹی مل رہی ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی ہم عیش و عشرت ہو، ہماری حاجات، ہمارے مقصد پورے ہوں، اور مرنے کے بعد ہمیں جہنم سے نجات مل جائے۔ تو آج دنیا میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ یہ صورت آپ کے لیے اللہ سے لڑ جائے گی۔ آج جمعہ مبارک کے دن صرف ایک بار پڑھ لو، آج موقع نکل گیا تو پورے سال بعد موقع ملے گا، پھر اگلے سال 2025 میں نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آج قبولیت کی گھڑیاں گزر جائیں، آج 18 رمضان کا جمعہ گزر گیا تو یہ موقع پورے سال بعد ملے گا۔ پچھتانے سے بہتر ہے جو صورت گارنٹی دے رہی ہے کہ دنیا میں بھی 100 حاجات پوری، مرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی گارنٹی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام، تیسرے نمبر پر سورہ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز جیسے بتائی ہے، جو بھی بتائی ہے ویسے پڑھیے گا۔ جلد بازی میں ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھی ہو، عمل کا کوئی حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا کہ دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ میں نے گارنٹی اس بات کی دی ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آج اس موقع کو ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ غور کیجئے گا، سورہ ملک پڑھتے وقت آپ نے اپنی دونوں زانوں پہ بیٹھ کے، جس طرح نماز میں اتحیات میں بندہ بیٹھتا ہے، ایسے بیٹھ کے آپ نے سورہ ملک کو ایک بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، آج جمعہ مبارک کا دن ہے، 21 بار درود پاک پڑھ کے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، 21 بار یعنی 21 ٹائم
درود پاک پڑھ کے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ 21 بار درود پاک پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرے گا وہ جمعے کی خاص دعا میں شامل ہو جائے گا، جو کروڑوں درود پاک اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سچی توبہ قبول ہوتے ہی آپ ضد کر کے مانگیے گا، آپ رب کریم سے رو رو کے مانگیے گا۔ 18 رمضان جمعہ مبارک کا دن ہے، رب کا مہینہ ہے، آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو ملے گا۔ 2 منٹ کا وظیفہ بتایا ہے، یہ 2 منٹ کی دوری پہ آپ کی کامیابی ہے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج لاپرواہی کرے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 18 رمضان جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ خدا کی قسم رب کریم نے چاہا تو آج جمعہ مبارک کے دن پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بھائیو اچھی بات کو سننا اور اس کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو بندہ صدقہ کرتا ہے اسے 700 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا۔ اگر آج آپ اپنے بھائیوں کا بھلا کریں گے تو اللہ پاک کی ذات ان سے پہلے آپ کا بھلا کر دے گی۔ تو محترم ناظرین کرام ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔